الكريم الأمين الحميد الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإترته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مبتهل قدر صدیقان خطبہ شرکائے خطبہ جمعہ اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کی خیرات عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک خاص سنت اور اپنے حکم کا ذکر کیا، ایک ایسی عبادت کا ذکر کیا ہے جو رب کائنات خود عبادت بھی کو کرتا ہے۔ بقیہ ساری عبادات ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت خود بھی عمل کر کے اور آگے حکم دیتا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال صالحہ، ہر عبادت سے رب پاک ہے، وہ کوئی عبادت نہیں کرتا، مگر یہ عبادت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی عبادت رب کائنات خود بھی کرتا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے درود السلام اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے قرب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ایک نعمت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے خوش قسمتی ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنے دامن میں فیوز و برکات کو سمیٹتا ہے، یہ اس کی خوش بختی ہے۔ ایسی لازوال دولت ہے درود و سلام کا پڑھنا، جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے اس کے بخت سنور جاتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جس کو درود و سلام پڑھنا
آقا کی بارگاہ میں نصیب ہو جائے اس کے بخت سنورتے ہیں۔ بنیادی طور پر درود اور سلام یہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی تعریف ہے، حضور کی عظمت اور رفعت کی بات کرنا ہے۔ ایسی تعریف جس کے اندر براہ راست اللہ رب العزت کے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ درود و سلام اللہ کی رحمت کا خزانہ بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، بلندی درجات کا زینہ بھی ہے، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدا بندی کا آئینہ ہے، خیر و برکت کا سفینہ ہے اور مجالس کی زینت ہے، مجالس کی زینت، تنگ دستی کا علاج ہے، غربت افلاس تنگ دستی اس کا علاج ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہ انسان اس کے ذریعے سے رب کی قربت کو بھی پاتا ہے۔ دل کی طہارت کا سبب ہے درود و سلام، بلاؤں اور آفات اور بلیات کا تریاق ہے، اس سے نجات دیتا ہے، روح کی مسرت ہے درود و سلام، روحانی پریشانیوں کا علاج ہے، غربت اور افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنجی ہے۔ یہ ان احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جو حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور منع کرتے ہیں، یہ ان کا خلاصہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت اور محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مایہ ناز دلیل ہے، اور درود و سلام پڑھنے والے کو بروز قیامت قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بھی میسر آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ یہ ترمذی شریف نے بھی اس حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ درود و سلام پاکیزگی کا عمل ہے، اس سے طہارت ملتی ہے، جو انسان کے تن اور من دونوں کو روشن کرتا ہے، طہارت سے پاکیزگی ملتی ہے۔ ہر قسم کی علائشوں اور کثافتوں سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اب علائشیں اور کثافتیں، ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ یہاں باطنی طہارت ملتی ہے، ظاہری طہارت لے کر کے اس عمل کو کریں گے تو باطنی طہارت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود و سلام پڑھنا تمہاری روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ کثرت سے درود پاک، فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود سلام پڑھنے والا شخص خواب یا حالت بیداری کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن جمعے کی رات کو 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے، جمعرات کا دن گزار کے رات جو شب جمعہ جسے کہا جاتا ہے، 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھے جیسے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد، پھر 1000 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھے تو فرمایا کہ آنے والے جمعے سے پہلے وہ خواب میں میری زیارت کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسے طبرانی المعجم الاوسط نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ صحیح مسلم شریف نے بھی کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والا بندہ ایک دوسرے سے ملتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور فرمایا علیحدہ ہونے سے پہلے دونوں اشخاص کے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی معانقہ کرتا ہے، ملتا ہے، کسی کو گلے لگاتا ہے اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے گلے لگاتا ہے اور اس دوران درود و سلام پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا کتنا حصہ درود پاک کے لیے مختص کیا کرو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا آپ کا جی چاہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 1/4 حصہ دعا کا درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا درست ہے مگر کوشش کرو کہ تھوڑا زیادہ کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تھوڑا اس سے بڑھا دیا، پھر فرمایا کہ میں آدھا حصہ دعا کے لیے درود پاک کے لیے مختص کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مگر تھوڑا بڑھا لے تو اچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 حصے درود پاک پڑھتا ہوں، صرف 1 حصہ دعا کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا درست ہے مگر تھوڑا اس میں اضافہ کر لے تو اچھا ہے، اس میں اضافہ کر لے تو اچھا ہے۔ حضرت ابن بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ساری دعا کے اندر کثرت سے فرمایا کہ میں درود پاک آقا آپ پر پڑھتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دعا کے اندر تو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو بھی ترمذی شریف نے اور المعجم الاوسط نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نماز پڑھ رہا تھا ایک دن، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر اس کا شکر بجا لایا، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و
السلام پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگی تو میرا یہ عمل دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی توتا سل توتا، فرمایا سل توتا، فرمایا اور مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ سل توتا اور مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جو تو مانگے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ترمذی شریف نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل اچھا لگا کہ دعا کا اصول اور ترتیب بیان فرما دی کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اس رب قدوس کی حمد، مدحت، ثنا، اس کی تعریف بیان کرو، پھر اس کی بارگاہ کے اندر یوں عرض گزار ہو کہ مولا حال وہی اچھا ہے جس حال میں تو رکھتا ہے، شکر الحمدللہ، اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، تنگی میں ہو خوشحالی میں ہو، فرمایا اس کی بارگاہ میں شکر ہی ادا کرے، پھر اس کا شکر بجا لا جس حال میں، کیونکہ ہر عمل کا رب کی طرف سے آنا ہے، اس پر شکر کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ شکر نہیں کرے گا تو ناشکری ہوگی، ناشکری کیا ہوگی؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا جو ناشکر گزار بندے ہیں وہ رب کو اچھے نہیں لگتے، ناشکری نہیں کرتے، شکر گزاری میں رہے، اور فرمایا شکر ادا کر، اور اس کے بعد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کثرت سے درود و سلام پڑھ، اور اس کے بعد دعا مانگ، تو فرمایا دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ سل توتا، فرمایا مانگ، کیا مانگے گا؟ سل توتا، مانگ، کیا مانگے گا؟ تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اس پر درود میں پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ یہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے، رب کائنات فرماتے میں بھی اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے فرمایا میں بھی اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ درود ایک منت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، التجا ہے۔ درود پاک آپ جس وقت بھی پڑھیں گے وہ رد نہیں ہوگا، جس حال میں پڑھیں گے رد نہیں ہوگا۔ بقیہ عبادات کے قبول ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، رب رد کر دے رب قبول کر لے، اس کی مرضی اور منشا پر ہے۔ مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اگر اس نے اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دماغ کو ذہن کو حاضر ناظر کر کے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ بھی پڑھا تو فرمایا وہ رد نہیں ہوگا، وہ قبول ہوگا۔ کیوں قبول ہوگا؟ کہ پہلا جملہ ہے اللہم، اے اللہ میں اپنی حمد و ثنا مدحت کو جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کو محبوب کی بارگاہ میں، رب سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش، اور رب فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جو درود پڑھتا ہے، جو التجا کرتا ہے، جو منت کرتا ہے، جو ریکویسٹ بھیجتا ہے، فرمایا چونکہ اس کا تعلق میرے محبوب کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو رد نہیں کرتا، بلکہ میں انہی الفاظ کے ساتھ اس پر درود پڑھتا ہوں جو میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اور جو میرے محبوب پر سلام بھیجتا ہے فرمایا اس پر بھی میں سلام بھیجتا ہوں۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جس میں اصحاب بھی شامل آ گئے، حضور کی آل بھی شامل ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی شامل ہو گئی۔ تو فرمایا یہ درود ہے۔ سلام کیا ہے؟ مختلف
صوفیاء نے، بزرگان دین نے، محدثین نے، آئمہ نے، مجتہدین نے لکھا ہے کہ سلام یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، براہ راست حضور کی بارگاہ میں سلام، عاجزی، انکساری، نیازمندی پیش کرنا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کی بارگاہ میں سلام ہے. اور فرمایا درود پاک کا نذرانہ پیش کرو گے تو فرمایا ثواب ملے گا، اور سلام بھیجو گے تو فرمایا جواب ملے گا. سلام بھیجو گے تو جواب ملے گا. فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کی بارگاہ میں کثرت سے عاجزی کے ساتھ سلام پیش کرو. اور یہ سلام براہ راست حضور کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں سلام پڑھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو سلام بھیجا جا رہا ہے اور آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو فرمایا جب آپ حیات طیبہ سے، ظاہری حیات طیبہ سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر جو سلام بھیجا جائے گا فرمایا کیا ہوگا؟ اس وقت تو آپ مٹی میں دفن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ فرمایا مجھ پر جو سلام میری حیات طیبہ میں بھی بھیجے گا اس کا بھی جواب ملے گا، اور جو میری حیات طیبہ کے بعد بھی سلام بھیجے گا فرمایا اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے مٹی پر، کہ مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھائے گی. فرمایا جو سلام پڑھا جائے گا وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت ایک میری تربت پر فرشتہ مقرر کرے گا، جو سلام بھیجے گا اس کے پورے نسب کے ساتھ وہ میری بارگاہ میں اس کا سلام بھیجے گا، اور فرشتے کو حکم ہوگا جس نے سلام بھیجا ہے اسی طرح اس سلام کو ان پر پلٹا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان پر پلٹا دے. پھر فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن سید الایام جمعے کا دن ہے. فرمایا سب سے افضل جمعہ ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا، اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن کو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. فرمایا اسی میں سب لوگ بے ہوش ہوں گے. اسی جمعے والے دن فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا فرمایا کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. فرمایا لوگوں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھلا ہمارا درود و سلام کس طرح پیش ہوگا؟ فرمایا آپ رحلت فرما چکے ہوں گے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں کو کھانا مٹی پر حرام کر دیا. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. اور فرمایا کہ تم کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام پورے نسب کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا اس حدیث پاک کو بھی ابن ماجہ نے اور السنن نے کتاب الجنائز کے اندر بیان فرمایا. پھر فرمایا درود و سلام کے آداب ہیں. فرمایا پوری توجہ کے ساتھ پڑھو. نمبر 1 درود و سلام پڑھتے وقت دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے. یہ بات یاد رکھنا، دماغ کا حاضر ہونا اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اگر دماغ حاضر نہیں ہے تو سمجھ لے کہ قیامت کے دن آپ کو بھی دماغ آپ کا حاضر نہیں ہوگا. قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کی مثال آپ نماز کے اندر درود پاک رہ جائے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. نماز کے اندر درود پاک رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سجدہ سہو کریں گے تو نماز درست ہوگی. کیوں؟ اس کی بنیادی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جو تو نے درود پاک پڑھنا تھا وہ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا. اس کی تمہاری توجہ نہیں ہے کہ درود پاک پڑھنا تھا. اور آگے کیا ہے؟ آپ وطر میں چلے جائیں، نماز وطر پڑھ رہے ہیں تو نماز وطر پڑھتے وقت اگر آپ تیسری رکعت میں درود پاک پڑھ لیا، آپ نے کھڑا ہونا تھا. دوسری رکعت میں تشہد کے بعد آپ نے کھڑا ہونا تھا تو آپ کھڑے نہیں ہوئے.
آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ پر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. اس کی بنیادی لاجک یہ ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہوش میں نہیں ہیں کہ آپ نے کیا عمل کرنا تھا. فرمایا درود پاک کو بنیادی طور پر پڑھنے کے آداب میں سے پہلا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ توجہ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دماغ حاضری کے ساتھ پڑھیں. کیوں کہ رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب میں درود پاک پڑھا جائے اور تو کتابوں کا حساب کتاب کر رہا ہو. زبان تیری درود پڑھ رہی ہو, دماغ تیرا دکان کا حساب اور کھاتا لکھ رہا ہو. فرمایا میں یہ بے ادبی برداشت نہیں کرتا. یہ رب کا ہو, یہ بے ادبی برداشت نہیں ہے. فرمایا توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر کوشش کرو کہ قبلہ رو ہو کر, اگر چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں تو دماغ کو حاضر رکھے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں. وضو ہوگا تو حاضر رہے گا دماغ, بے حاضری نہیں رہے گی. اور فرمایا ظاہری صفائی کا بھی اہتمام کر, خوشبو لگا کر اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھو. پھر قاضی امام نبہانی نے, قاضی ایاز نے, دیگر ائمہ مجتہدین نے ان ساری باتوں کو نقل کیا. یہ ان ساری احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ درود و سلام, درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. یہ خلاصہ ہے. اب یہ جواب کیسے ملتا ہے؟ دو روایات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سلام درود اور ہے, سلام اور ہے. سلام حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر کچھ ائمہ محدثین نے, مفسرین نے سلام لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ. فرمایا سلام الصلاۃ والسلام علیک, اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے, اور پھر حضور کی آل بھی ہے, حضور کے صحابہ بھی ہیں, اور حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں, حضور کی اہل بیت بھی شامل ہیں. اسی پر علامہ قاسم نانوتوی نے رحمہ اللہ تعالی نے قصیدہ بہاریہ کے اندر لکھا ہے. یہ قصیدہ علامہ قاسم نانوتوی نے خود لکھا تھا اور یہ منظر عام پر بہت کم ملتا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر کسی کو مل جائے تو پتہ نہیں, لیکن یہ بہت کم ملتا ہے, چھپا ہی نہیں, اور انہی وجوہات کی بنا پر نہیں چھپتا. قصیدہ بہاریہ کے اندر میرے پاس کہیں سے میں نے ذخیم کسی لائبریری سے ملا تھا, میرے پاس اس کی فوٹو کاپی اویلیبل ہے. اس کے اندر واضح لکھا, اور آپ کا عمل مبارک کیا تھا علامہ قاسم نانوتوی کا, دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں بنیاد رکھنے والے علامہ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں ہر روز میرا معمول ہے کہ میں رات کو نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی تشبیہ مبارکہ, یعنی کہ وہ جو تصویر ہے, فرمایا اس نالین پاک کی تصویر کو سر پہ رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس نالین پاک کے وسیلے سے, اور ساتھ میں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, کثرت سے پڑھتا ہوں, کثرت سے پڑھتا ہوں. فرمایا یہ میرا معمول ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ بقیہ ساری چیزیں رہ جائیں مگر حضور کے نالین پاک کا واسطہ دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ مولا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تیرے محبوب کے نالین پاک کے سوا, اور میں حضور کی بارگاہ میں کثرت سے پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ قصیدہ بہاریہ کے اندر لکھا اور خود ان کا اپنا لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رہ گیا, میں یہ عمل نہ کر سکا, تو مجھے میرے کمرے سے ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ آج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا. تو مجھے اس عمل سے یقین ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ سے تعلق جوڑ لیں. سبحان اللہ. تو حضور توجہ بھی فرماتے ہیں, اور تعلق جوڑنے کا سبب حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے. اور آج ان کے عقیدت مندوں کو پکڑ لیں تو وہ ان ساری باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے. اس لیے کسی دانشور نے کہا کہ اگر آج کے لوگ
اپنے اکابر کو ہی آج سے 40 سال یا 50 سال یا 70 سال پہلے کے اکابر جو ہیں اگر انہی کا مطالعہ کر لیں تو اس معاشرے کے اندر سے 80% فرقہ وارانہ تعصبات ختم ہو سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کرتے۔ اب اس کو میں 2-3 مثالوں کے ساتھ اس بات کو میں واضح کر کے آپ کے سامنے اس کو کلوزنگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ درود و سلام کثرت کا سبب، درود و سلام کی کثرت سبب بنتا ہے حضور سے تعلق جڑنے کا، اور تعلق جوڑنے کے لیے زندگی میں سے وقت نکال کر کے کچھ دیر کے لیے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے، اور ایسے پڑھا جائے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھ کر میرا درود و سلام سن رہے ہیں اور میں آقا کو سنا رہا ہوں، میں آقا کو سنا رہا ہوں۔ کبھی تو زندگی میں 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ تو ایسا آئے کہ جس لمحے تھوڑی دیر کے لیے ایک تسبیح درود پاک کی حضور کی بارگاہ میں اس توجہ کے ساتھ پڑھ لیں کہ میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں، آقا مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آقا کو دیکھ رہا ہوں، اور آقا مجھے سن رہے ہیں اور میں آقا کو اپنا درود پاک سنا رہا ہوں۔ کبھی تو اس کیفیات اور توجہات میں کچھ وقت آ جائے تو پھر وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو میں نے عرض کی تھی ابتدا میں کہ درود پاک تنگی کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، رزق کی بربادی کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، بیماریوں سے جان چھوٹتی ہے، نا اتفاقی سے جان چھوٹتی ہے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی سادہ بات ہے اور سمجھ آنے والی بات ہے کہ کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا من راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے تو کائنات میں اور کیا چیز چاہیے ہم کو؟ کائنات میں نے شاید کسی ایک جمعے میں بات عرض کی تھی کہ عاجزی اور انکساری کا خلاصہ یہ ہے، عاجزی اور انکساری کا خلاصہ یہ ہے، عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ بڑا اچھا وضو کرتا ہے، ظاہری جملہ سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر بڑا وقت لگتا ہے۔ ایک آتا ہے وہ ظاہری بس پورے 33 نمبر لے کر کے تقاضے پورے کرتا ہے، وضو بھی بس پورا ٹھیک کر لیا، قیام اور عاجزی بھی کھڑی تھوڑی پوری کر لی، اور پوری کرنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو وہ دوسرا بندہ پوچھتا ہے میں نے تو بڑا ٹائم لگایا، وضو کرتے، نماز پڑھتے، سارا کچھ کرتے، اور تو نے بعد میں آیا اور جلدی کر کے تم نماز پڑھ کے جا بھی رہے ہو، تم نے تھوڑا وقت لگایا، کیا کیا؟ اس کی کیا وجہ، ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ظاہری آداب کو پورا کیا ہے اور من کے آداب کو بھی پورا کیا ہوگا۔ میں ظاہری آداب بس تھوڑے پورے کیے ہیں، جتنے ہو سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق کیے ہیں۔ میں نے باطن پر توجہ زیادہ رکھی ہے اور میں نے بس نماز پڑھ کے جلدی اس لیے کیا، میری عبادت کا خلاصہ یہ تھا کہ مولا میں تیری بارگاہ چاہے اور کوئی کمی کجی رہ گئی تو معاف کری، میں بندہ تیرا پر میں باغی نہیں ہوں، پر میں باغی۔ فرمایا میں رب کو یہ کہنے آیا تھا کہ مولا میں آیا ہوں، میری حاضری لگا لے، میں تیرا بندہ ہوں، باغی نہیں ہوں، باغی۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو تعلق جڑے گا اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام سن رکھا ہے، اور عبد الرحمن جامی اب اس عشق کی طرف گئے تو باتیں اور بڑی کھل جائیں گی، مگر ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ طویل سفر طے کر کے حج کے لیے گئے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ قدم قدم پر نوافل پڑھتے حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پہنچے صرف اتنا ہی عرض کیا کہ آقا میں بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، اتنا ہی عرض کیا آقا میں بڑا طویل سفر طے کر کے آیا، سلام تو میں نے پیش کر لیا، مگر مزہ تب ہے کہ حضور میں
سلام پیش کروں تو میں اس کا جواب بھی چاہتا ہوں جیسے میری منشا. منشا کیا ہے؟ فرمایا میری منشا یہ ہے کہ حضور میں آپ کے دست اقدس پر بوسہ دینا چاہتا ہوں. تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک واقعہ اس سے پہلے تھا اور ایک عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تھا. ان کے عشق کا کیا حال ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی تربت انور سے اپنا دست شفقت باہر نکالا، فرمایا جامی اس پر تو بوسے. اور عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے جب ہاتھ پر بوسہ دیا تو جب تک میں زندہ رہا ہوں میں اپنے ہونٹوں سے حضور کے دست شفقت کی خوشبو اور نرم اور ملائیت جو تھی وہ میں آپ کے دست شفقت کی محسوس کرتا تھا. پھر علامہ ابن کبیر رحمہ اللہ کا واقعہ بھی اسی طرح. پھر حضرت مائی رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا عشق اور محبت، ان کا مقام بھی اپنا ہے. میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں جو خلاصہ ہے درود السلام کا، جو میں آپ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ اس سے تعلق کے جوڑ لیں. ہمیں جب مشکل پڑتی ہے نا، مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا تھوڑے اسی امتی ہیں ساڑھے حالت رحم کرو. تو کبھی کبھار مصیبت میں انسان نہ بھی ہو تو آقا کو یاد کر لینا. کرم تو انہی کا ہے نا، ان کا کرم نہ ہو تو کیا ہماری اوقات کیا ہے؟ نہیں ہے ہماری. حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے ایک واقعے کو اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجل عالم دین اور ایک وقت کے امام محدث گزرے. آپ فرماتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں طواف کعبہ کر رہا تھا. طواف کعبہ کے دوران ایک شخص میرے آگے آگے طواف کر رہا اور وہ ہر مقام کے اوپر دعا نہیں پڑھتا. طواف کی دعا نہیں پڑھتا، حتیم کی دعا اور ہے، مطاف کی دعا اور ہے، مقام ابراہیم کی دعا اور ہے. وہ دعائیں نہیں پڑھتا، ہر مقام پر وہ کثرت سے حضور پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا. جب طواف مکمل ہو گیا تو میں نے اس نوجوان کو پکڑا اور کہا کہ تجھے دعائیں یاد نہیں ہیں، تم دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے دعائیں آتی ہیں مگر میں نے کثرت سے درود پاک پڑھا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ بتاؤ کیا؟ مجبوری کے بعد اس نے کہا کہ ہم باپ اور بیٹا دونوں گھر سے نکلے تھے حج کے لیے، باپ اور بیٹا دونوں حج کے لیے نکلے. طویل ہمارا سفر تھا اور میرا باپ والد جو ہے وہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے ایک جگہ قیام کیا تو اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کی روح پرواز کر گئی تو اس کے چہرے پر میں نے چادر ڈال دی اور پاس بیٹھ کر کے رونے لگا، غم کا اظہار کرنے لگا کہ اب میں گھر سے بھی دور ہوں، کیسے تدفین ہوگی، کیا ہوگا. جب تھوڑی دیر گزر گئی تو مجھے ہوش آئی تو میں نے باپ کا چہرے سے پردہ ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ جو تھا وہ گدھے کی مانند بن چکا تھا. گدھے کی مانند میرے باپ کا چہرہ بن گیا اور میں زیادہ پریشان ہوا کہ اب میں اپنے باپ کے چہرے کو کیسے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ میرا باپ ہے. پھر میں نے چادر ڈال دی اور پاس بیٹھ کر کے اس غم میں، پریشانی میں اور رونے لگا، تکلیف میں یہ کیا کروں. اسی اثناء میں جب میں تھک گیا تو میری آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت آتی اور وہ آ کر کے میرے باپ کے چہرے سے سفید چادر جو میں نے ڈال رکھی اس کو ہٹاتی اور تھوڑی دیر چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس چہرے پر وہ چادر ڈال دیتے اور وہ چلے جاتے. جب وہ چلنے لگتے ہیں تو میں فوراً باپ کے چہرے سے چادر ہٹا کے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے باپ کے چہرے کو کیا دیکھا. جب میں چہرے سے چادر ہٹاتا ہوں تو میرے باپ کا چہرہ بالکل درست ہو چکا اور اس سے نور نکل رہا. میں نے پھر چادر ڈالی اور اس محسن کی طرف بھاگا جنہوں نے نظر ڈالی تو میرے باپ کا چہرہ بدل گیا کہ میں اس محسن کو دیکھوں جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اس محسن کو دیکھوں کہ کون ہے وہ. جب میں پیچھے بھاگا تو وہ وہاں سے اس میری جگہ سے نکل رہے تھے تو میں نے آواز دی کہ آپ اے میرے محسن کون ہیں؟
تیسری بار جب میں نے آواز دی تو انہوں نے واپس پلٹ کر کہا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے یہ الفاظ بولے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں قدموں پر گر گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ کیسے تشریف لائے، کس نے کہا؟ فرمایا یہ میرا پروٹوکول تو اور ہے، ان باتوں میں نہ پڑے، مگر جو فطرت کا نظام ہے اس کو بتا دیتا ہوں جو میرے پروٹوکول میں شامل ہے، جو میرے پروٹوکول میں شامل ہے۔ دوسری بات پر ذکر نہیں کرتا، جو میرے پروٹوکول میں شامل ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا میرا پروٹوکول یہ ہے کہ تیرے باپ نے زندگی کے اندر کوئی ایسی خطا کی تھی جس کی سزا اس کے مرنے کے بعد اس کو مل گئی، چہرے کے بدل جانے کی صورت میں، چہرے کے بدل جانے کی صورت میں اس کو سزا ملی۔ جو ہی چہرہ بدلا تو میرا پروٹوکول میرا سٹاف جو ہے، میرے ماتحت کام کرنے والے فرشتے جو کندھے پر دو بیٹھے ہوتے ہیں، فرمایا وہ بھاگے میری بارگاہ میں کہ آقا آپ کا امتی ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے کسی گناہ کی سزا اس کا چہرہ بدل گیا ہے، گدھے کی مانند ہو گیا۔ آقا وہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کر اس کا انجام دوزخ ہو جائے، ہم نہیں چاہتے، سفارش ہے۔ یہ پروٹوکول بتا رہا ہوں۔ میں تواڈے ذہن وچ خیال آوے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر چیز نو جان دے تے پھر یہ سارا پروٹوکول بتایا جا رہا ہے جو رب نے محبوب کی بارگاہ میں اس کا سٹاف مقرر کر رکھا۔ ڈی ایس پی ہوتا ہے نا، ڈی ایس پی، تو ڈی ایس پی کے نیچے ایس ایچ او، اس کا کمشنر اور اس کا نیچے بہت سارا سٹاف ہوتا ہے جو ان کو لمحے کی رپورٹ، جنہیں انٹیلیجنس رپورٹ کہتے ہیں، وہ سارا سٹاف ان کے ماتحت ہوتا ہے جو ان کو رپورٹ دیتا رہتا ہے۔ فرمایا وہ سٹاف صرف آپ کا نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کا سٹاف دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہے، دنیا میں بھی موجود ہے۔ اس سٹاف کا اندازہ نہیں کیا جاتا۔ اور دوڑا سٹاف تو 40 سال اتنے رہندا ذلیل ہوتا رہتا، پر میرے محبوب دی بارگاہ کا سٹاف جو یہ ہے وہ ایک دفعہ جو آتا ہے، جب سے حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما کے گئے، جو ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، ان کی باری آج دن تک دوبارہ نہیں آ سکتی۔ ان کی طہارت کا حال کیا ہو؟ فرمایا ان کا یا رسول اللہ ہم نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا آقا کرم فرمائیں، نگاہ کرم فرمائیں، تشریف لے جائیں، اس کی دل جوئی بھی ہو جائے گی، ہمت اور دل جوئی بھی ہو جائے گی، ہمت مل جائے گی اس کو، تو کرم فرما دیں۔ بس ان کے کہنے پر میں وہاں سے تربت پاک سے آیا اور آپ کے باپ کے چہرے کو دیکھا اور توجہ کی، اب اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے چہرے کو درست کر دیا، اب تم خوشی کے ساتھ تدفین کرو، خوشی کے ساتھ تدفین۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ اتنی کرم آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے جو اتنا کرم فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرے باپ کا ایک اچھا عمل تھا، ایک اچھا عمل تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ عمل کیا تھا؟ فرمایا وہ عمل یہ تھا کہ ہر روز تیرا باپ نماز عشاء پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد سارے معمولات اور کاموں سے جب وہ سونے لگتا تو چارپائی پر بیٹھ کر باوضو ہو کر میری طرف نگاہ کر کے، میرے گنبد کی طرف نگاہ کر کے بیٹھ جاتا اور باوضو ہو کر ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ مجھ پر پڑھتا۔ یہ اس کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ اس عمل کے صدقے اس کا بدلا ہوا چہرہ دوبارہ درست ہو گیا۔ یہ برکات درود ہے، برکات۔ اور یہ واقعہ کسی بھکر کے ملا کا نہیں ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ امام ابو حفص السمرقندی اجل جلیل القدر محدث، علل جلیل القدر راوی، مصنف اور مفسر، اور بر صغیر پاک و ہند کی بھی شخصیت نہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ علامہ قاسم ننوتوی کا آپ کی بارگاہ میں عرض کیا اور امام ابو حفص السمرقندی، یہ خلاصہ ہے درود و سلام کا۔ اگر وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ رات کو نماز تہجد کے وقت حضور کی بارگاہ میں حضور کے نالین پاک کا واسطہ سر پہ رکھ کر عرض کیا جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور کی بارگاہ سے توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ اور امام ابو حفص السمرقندی
فرماتے ہیں کہ حضور کی فرمایا اس نوجوان نے جب یہ مجھے واقعہ سنایا تو فرمایا پھر میں نے بھی دعائیں ساری چھوڑ دی، میں بھی طواف کی ہر مقام پر حضور کی بارگاہ میں کثرت سے دخول و سلام کرتا۔ امام جزولی رحمہ اللہ تعالی دلائل الخیرات کے مصنف، جہاں سے حضور سیدی شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر 2006 میں گوشہ ضرور قائم کیا، آپ فرماتے ہیں امام جزولی رحمت اللہ تعالی مصنف دلائل الخیرات جو اکابر اولیاء کرام کا کثرت سے وظیفہ ہے، امام جزولی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب میں حاضری کے لیے پیش ہوا تو آپ کی تربت پاک سے کستوری اور موتیے کی خوشبو آتی تھی، آج بھی۔ تو وہاں جو متولی تھا میں نے اس سے پوچھا، وجہ تسمیہ پوچھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام جزولی رحمت اللہ تعالی کثرت سے ہر روز 50,000 مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اس درود پاک کی برکات سے آپ کی تربت پاک اور قبر انور سے موتیے کی خوشبو آتی۔ فرماتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر امام جزولی ہر روز 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، کیوں نہ ہو تحریک منہاج القرآن کی بنیاد عشق رسول پر ہے، کیوں نہ ہو کہ یہ خدمت ہم بھی سر انجام دیں۔ فرمایا پھر 2006 میں گوشہ درود کی بنیاد رکھی، جہاں 24 گھنٹے میں 8-10 افراد نفلی اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں اور 24 گھنٹے نمازوں کے اوقات کے وقفے کے ساتھ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور آج تک اربہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2006 سے لے کر آج 2022 سے کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور ایک دن کا بھی وقفہ نہیں ہے نمازوں کے اوقات کے وقفے کے ساتھ۔ دن کو روز پڑھنے والے درود پاک روزہ رکھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور 24 گھنٹے رات کے بھی دن کے بھی ہر وقت درود پاک پڑھا جاتا ہے کثرت کے ساتھ۔ یہ برکات ہے اور یہ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کرنے کا سبب ہے۔ جوانوں سے ریکویسٹ ہے، بزرگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں ایک تسبیح تو درود پاک ایسی پڑھیں جو آنکھیں بند کر کے تعلق کو جوڑنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، آنکھوں سے آنسو بیٹھ جائے، نگاہ کرم یا رسول اللہ۔ آقا سارے جہان کے اندر میں دنیا کا نالائق ترین انسان ہوں، آقا میرا آپ کے سوا تو ہے ہی کچھ نہیں، میں آپ کے در پہ حاضر ہوں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا آقا، بس صرف نگاہ کرم کی درخواست ہے، کچھ نہ مانگے، لمبی چوڑی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، انہیں پتا ہے سب کچھ، واہ 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 واہ، انہیں پتا ہے۔ میری اپنی زندگی کا معمول ہے، میں نے کبھی آقا کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، رب کی بارگاہ میں التجاؤں کا اور مقصد ہے، ان سے مانگنے کی اور بات ہے۔ آقا سے صرف اتنی ریکویسٹ کافی، آقا نگاہ کرم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشقالنا۔ اور امام نبہانی نے فرمایا کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ آقا سارے رشتے ناطے تعلق سارے واسطے ختم ہو گئے، ادرکنی یا رسول اللہ، ایک آپ کا سہارا باقی ہے، نگاہ کرم یا رسول۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہ سب سے بڑی دعا ہے، کوئی منت کی ضرورت نہیں، اسی میں منت رکھ۔ آقا ہاتھ باندھے عرض غلام حاضر ہے، نگاہ کرم یا رسول اللہ۔ ان کی نگاہ ہو گئی تو سارے کام ہو گئے، نگاہ نہ ہوئی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ انہیں معلوم ہے کہ کیا چاہیے اس کو، میرے غلام کو۔ جب وہ درود خود سن لیتے ہیں تو کیا التجائیں دل کے اندر کی چوٹ نہیں سن سکتے؟ ان بحثوں میں نہ پڑو، ان بحثوں میں پڑ جاؤ گے تو ایمان نہیں بچے گا، بس اتنا حضور کے در کی غلام بن جائے اور دعا کریں۔ کبھی درود و سلام، اور یہاں ایک واصف علی واصف رحمت اللہ تعالیٰ کا قول دے دوں جو پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود پاک اس بندے کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اسے پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے جسے بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفی سے کچھ خیرات ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ درود پاک اس کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بارگاہ خدا بندی سے دور ہو، جسے قربت ہو درود اسے ہی پڑھنا نصیب ہوتا۔
تو شکر کرے. واسف علی واسف فرماتے ہیں شکر کرے کہ آپ کی زبان پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا درود جاری کیا ہے، ورنہ اس رب کو وہ زبان قبول ہی نہیں ہے جو زبان گستاخ ہو اور محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھے، اس رب کو منظور نہیں ہے. تیری زبان پر اگر درود آ گیا ہے، میرے محبوب کا اسم گرامی آ گیا ہے، میرے محبوب کا نام نامی آ گیا ہے، تیری زبان پر اگر درود و سلام پڑھنا آ گیا ہے، توفیق مل گئی ہے، تو شکر کر مولا. میں سمجھتا ہوں کہ تیری عنایات بھی مجھ پر ہے. عنایات نہ ہوتی تو درود کب پڑھنا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ حکم الہی بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. اور ایک ہی عبادت ہے جو رب کرتا ہے، ایک ہی عبادت ہے، اور اس کا درود ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں تک ہے. اس کا درود اس کی شان کے مطابق ہے، ہمارا درود ہمارے حال کے مطابق. ہماری منت ہے، ہماری ریکویسٹ ہے رب کی بارگاہ کے اندر کہ مولا جو ہم نے مدحت کی ہے ہمارے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پر کامل توفیق عطا فرمائے.